کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور عمل سے بالکل کورا ہو، کسی قسم کا عمل نہ کرے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہے؟ تو یقیناً ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ عمل کے بغیر کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ عمل کے اندر دعوت اللہ آتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر دعوت اللہ کی کریں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی اسی چیز کے اندر رکھی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ جب انسان یا مسلمان یا کوئی جماعت و جمعیت یا یوں کہیے کہ کوئی بھی فرد جب دعوت سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے تو گویا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین سے اور عمل سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ یہ دعوت ایک بڑی امانت ہے، یہ دعوت ایک بڑی امانت ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب اللہ کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس ذمہ داری کو انسان ادا کرے، اور اگر انسان اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ بھی کرتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، آپ نے کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت لے آئے، ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، اس وقت میں جو سب سے قیمتی چیز لوگوں کے دلوں میں تھی، ہاتھوں میں نہیں تھی، وہ سرخ اونٹنی تھی، آپ نے کہا کہ اس سرخ اونٹنی کے تمہارے ہاتھ میں ہونے سے زیادہ کسی ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اسٹیج پر جلوہ فروز عمائدین جماعت و جمعیت، محترم و معزز علماء اکرام، نوجوانان ساتھیوں، حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں تمہید میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ وقت مختصر ہے، سیدھی بات موضوع کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ عنوان کی وضاحت کی گئی کہ دعوت اللہ کی اہمیت و ضرورت۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، اسی روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدائش کے مقصد کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ اور عبادت کے پہلو کیا ہیں؟ جب ایک آدمی ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا تو اسے دعوت اللہ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور عمل سے بالکل کورا ہو، کسی قسم کا عمل نہ کرے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہے؟
تو یقیناً ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ عمل کے بغیر کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ عمل کے اندر دعوت اللہ آتا ہے. بات دعوت اللہ کی کریں تو یہ بات آپ کے سامنے بتائی جا رہی تھی کہ دعوت اللہ، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس بات کو پہلے سمجھنا ہے کہ عمل کہتے کسے ہیں. اور جب بھی بات عمل کی جاتی ہے تو عمل کے اندر دعوت اللہ آتا ہے. گویا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، عمل کرنے کا دعویٰ کرے، مگر دعوت میں وہ آدمی کمزور ہو، یعنی دعوت اللہ کے کام کو انجام نہیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی عمل کے مسئلے میں پورے طور پر کوتا ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. اور اللہ کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ تم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دعوت اللہ کے کام کو انجام دیں. کیسے انجام دیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، سب سے پہلے وہ دین کی سمجھ کو، دین کے فقہ کو حاصل کریں. اور دین کی سمجھ کیوں حاصل کرنا ہے؟ دین کی سمجھ یا دین کا علم صرف بطور علم نہیں بلکہ بطور عمل اسے حاصل کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دین کی سمجھداری حاصل کریں تاکہ وہ قوم جو ان کے پاس سے کہیں دور گئی ہے جب لوٹ کر وہ آئیں تو ان کو یہ بات سمجھا سکیں. محترم حاضرین، بات اگر دعوت اللہ کی کریں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی اسی چیز کے اندر رکھی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں. جب انسان یا مسلمان یا کوئی جماعت و جمعیت یا یوں کہیے کہ کوئی بھی فرد جب دعوت سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے تو گویا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین سے اور عمل سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے. یہ دعوت ایک بڑی امانت ہے، یہ دعوت ایک بڑی امانت ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب اللہ کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس ذمہ داری کو انسان ادا کرے، اور اگر انسان اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ بھی کرتا ہے. محترم حاضرین، قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ سے اس دین کے بارے میں کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو بھیجا ہی اس لیے ہے، قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے، رسول کو اس دین کا علم بردار بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین سب پر غالب آ جائے، اس دین کا غلبہ سارے لوگوں پر آ جائے. لہذا اس دین کے آنے کے بعد کوئی دوسرا دین اس دین پر کبھی غالب نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بات دعوت اللہ کی جاتی ہے تو یہ بات ہم کو پہلے سمجھنی ہے کہ دعوت کے مسئلے میں یہ دین ہم سے بے نیاز ہے. ضرورت نہیں ہے دین اسلام کو، کسی کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے لیے کوشش کریں یا لوگ یہ سمجھیں کہ اگر دعوت کے مسئلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں تو یہ دین پر احسان ہے، یہ اللہ پر احسان ہے. ہم یہاں اکٹھا ہیں تو پروگرام چلانے والوں پر ہمارا احسان ہے، یا علماء یہ سمجھیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو لوگوں پر ہم احسان کر رہے ہیں. پہلی بنیادی بات یہ سمجھیں کہ دعوت کے مسئلے میں یہ دین بالکل آزاد ہے، یہ دین بے نیاز ہے، جیسے اللہ کی ذات ہمارے مسئلے میں بے نیاز ہے. اگر مان لیجئے جیسے کہ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بتایا کہ اللہ الغنی ہے، الصمد ہے، یعنی بے نیاز ہے تو کیسا. حدیث کے اندر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، آپ کہتے ہیں کہ تم انسانوں میں سب سے پہلا انسان اور سب سے آخری انسان سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، پہلا جن اور آخری جن سب اکٹھا ہو جائیں، سب ایک ہی زمین میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے مانگے، جو تمہاری خواہشات ہیں سب اللہ سے مانگے. اور اللہ کہتا ہے کہ خواہشات کے اعتبار سے اللہ سب کو بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جس طرح کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے. سوئی کو جب سمندر میں ڈبویا جائے گا تو اس سوئی پر جو پانی لگ کر آئے گا اس سے سمندر کو کیا فرق پڑے گا. وہی بات اللہ تعالیٰ کی، وہی بات دین اسلام کی ہے.
دوسری حدیث کے اندر کچھ یوں مثال دی گئی کہ اگر تم میں کا پہلا انسان اور آخری انسان، پہلا جن اور آخری جن، سب ایک زمین میں اکٹھا ہو جاؤ، سب توحید پرست بن جاؤ، سب ایک اللہ والے بن جاؤ، سب اللہ کی مکمل عبادت کرو، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی سب مل کر زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں اگر سب کافر مشرک بن جائیں، پہلے سے لے کر آخر انسان و جن سب کافر مشرک بن جائیں، اللہ کی کھل کر نافرمانی کریں، تب بھی اللہ کی ذات کو، اس دین کو وہ اتنا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دین بے نیاز ہے، اس دین کی مدد خود اللہ نے کر دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ إِلَى مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اے ایمان والوں اس بات کو غور سے سنو کہ اس دین کا مسئلہ وہاں تک پہنچے گا، کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک دن اور رات پہنچی، جہاں دن کی کرنیں پڑتی ہیں، رات کی تاریکی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا۔ پھر آپ نے کہا وَلَا يَتْرُكُ اللَّهَ بَيْتًا مَدْرٍ وَلَا وَبْرٍ، اللہ نہ کسی کچے گھر کو چھوڑے گا نہ پکے گھر کو چھوڑے گا، مگر اللہ اس دین کو وہاں تک پہنچا کر رہے گا۔ بلکہ دوسری حدیثوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرنے کے لیے ایک فاسق و فاجر کو بھی کیا ہے؟ دین کا علم بردار بنا کر رکھ دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دین بے نیاز ہے، اس دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، سب مل کر مسلمان ہو جائیں تب بھی دین کو فائدہ یا بلندی نہیں عطا کر سکتے، سب مل کر کافر و مشرک بن جائیں دین کا ادنا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو جائیں، دعوت کے کام کو انجام نہ دیں؟ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک دریا بہہ رہی ہے، ایک ندی بہہ رہی ہے، اگر کوئی آدمی اس ندی میں جائے اور اپنے ہاتھ و منہ کو دھو لے، ہاتھ و منہ کو دھو کر اس ندی سے کہے کہ اے ندی تجھ پر میں نے احسان کیا، آدمی کہتا ہے ہاتھ و منہ دھو کر کہ اے ندی میں نے تجھ پر احسان کیا، اس سے ندی کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں، فرق پڑے گا تو اس آدمی کو جس کا ہاتھ اور چہرہ اس ندی کی وجہ سے صاف ہوا۔ یہ دین کا مسئلہ ایسا ہی ہے، یہ دین نکل پڑا ہے، جب اللہ نے دین کو بھیجا تو یہ دین سب پر غالب آ کر رہے گا، اگر کوئی دین کی مدد کرے گا تو اس سے فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، وہ اپنے اعمال کو پاک و صاف کرے گا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، کہ جو آدمی نیکی کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو ہدایت پر رہے گا اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کچھ ایسی بشارتیں صحابہ کو دے دی تھی جو بشارتیں 800 سال کے بعد پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، ایک صحابی نے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی یہ قسطنطنیہ، یہ روم کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ دین پھیل کر رہے گا، ان دو شہروں میں سے یعنی روم اور قسطنطنیہ ان میں سے سب سے پہلا کون سا شہر فتح کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرقل کا شہر سب سے پہلے فتح کیا جائے گا، یعنی ان دو میں سے پہلے ہرقل کا شہر فتح ہوگا، اور وہ ہرقل کا شہر قسطنطنیہ تھا۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یہ پیشن گوئی آگے 800 سال بعد جا کے پوری ہوئی۔ محمد الفاتح نے 800 ہجری کے اندر قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی نے کب بتائی؟ 800 سال پہلے بتا دی تھی۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، اگر کوئی آدمی دین کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر کوئی آدمی دین کے مسئلے میں پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے برا ہے۔ محترم حاضرین، دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ اس دین کے کام کرنے میں، اللہ کی دعوت کو پھیلانے میں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے میں، لوگوں کو برائی سے روکنے میں، اس کے اندر جتنا ثواب اللہ نے لکھا ہے اس ثواب کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ آدمی اس کی بات مان کر دین کی طرف آ جاتا ہے، یا تو غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو جائے، اگر مسلمان ہے مشرک ہے تو توحید پرست بن جائے، مسلمان ہے اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے فرما بردار بن جائے، بہرحال جس حال میں بھی اگر آپ نے دعوت دی،
کی آپ کی دعوت کو قبول کر کے کوئی دین کی طرف آیا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کے عمل کا ایک حصہ آپ تک پہنچا رہے گا، اس کا ایک عمل کا حصہ آپ تک پہنچے گا، جبکہ اس آدمی کے عمل میں سے کوئی کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اتنے اجر و ثواب کا کام ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت لے آئے، ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، اس وقت میں جو سب سے قیمتی چیز لوگوں کے دلوں میں تھی، ہاتھوں میں نہیں تھی، وہ سرخ اونٹنی تھی۔ آپ نے کہا کہ اس سرخ اونٹنی کے تمہارے ہاتھ میں ہونے سے زیادہ کسی ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا ہے۔ محترم حاضرین، دعوت دین کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ رسول حق ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، لیکن سامنے والے کو اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر اسے منع نہیں کرتا ہے، تو یہ آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ اگر وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نازل ہونے کے بعد، ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، ہماری ہدایت کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں سے اسے چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے لعنت کرنے والے سب کی لعنت اس آدمی پر ہو جاتی ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ جب اس دین کے بارے میں ہمیں پتہ ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ مثل الذی یتعلم العلم ولا یحدث به کمثل الذی یکنز الکنز ولا ينفق منه۔ آپ کہتے ہیں کہ اس دین کو جان کر اس کو نہ پھیلانا کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو آدمی دین کے بارے میں معلومات لے لے مگر دوسروں تک نہ پھیلائے، اس کی مثال ایسی ہے جس نے بہت سارا خزانہ تو جمع کیا مگر کبھی اسے خرچ ہی نہیں کیا، خزانہ جمع کیا کبھی خرچ نہیں کیا۔ کیا فائدہ ایسے خزانے کا جسے انسان صرف اپنے پاس جمع کر کے اسے خرچ نہ کرے۔ محترم حاضرین، یہ دین کا مسئلہ اتنی بڑی امانت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے اس امانت کو ادا کیا، اور اس کی گواہی اللہ نے دی کہ آپ نے ادا کیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ امانت اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ادا کرنے کے بعد لوگوں کو گواہ بنایا، آپ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تم گواہ رہنا کہ میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا۔ جب لوگوں نے گواہی دی تو اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے اس بات کی گواہی دی۔ یہ دین کا مسئلہ اتنا عظیم ہے۔ محترم حاضرین، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس انکم مسئولون عنی، آپ نے کہا کہ لوگوں میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یہ تو بتاؤ فما انتم قائلون، تم اللہ کے پاس کیا بولو گے؟ جب پوچھا جائے گا یہ نبی آئے تھے، یہ نبی نے دین کا کام پہنچایا، اس نبی نے کچھ چھپایا، اس نبی نے کیا کیا، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہ تو بتانا کہ تم کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دعوت کو پہنچایا، آپ نے ذمہ داری کو ادا کیا اور آپ نے نصیحت کی۔ جیسے یہ بات صحابہ نے کی، آپ اکثر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انی بلغت اللہم اشہد، اے اللہ میں نے دعوت کو پہنچا دیا، اے اللہ اس بات پر تو گواہ رہنا۔ یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے، جب نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات ذمہ داری کو پہنچانے کے بعد بھی لوگوں کو گواہ بناتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو دعوت کو تو جانتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے پھیلاتے بھی نہیں، نہ اس کے بارے میں کسی کو ادا کرتے ہیں۔ یہ امانت، یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو آسمان پر نازل کرنا چاہا، جائیے آسمان کو دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے سامنے ہماری کیا وقعت ہے۔ یہ زمین اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، یہ پہاڑ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس امانت کو اپنی بڑی بڑی مخلوقات پر پہلے پیش کیا، مگر سارے لوگوں نے، ان سارے مخلوقات نے اس امانت کو اٹھانے سے انسان کیا، مگر ایک کمزور انسان اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یاد رکھیے اس امانت کو پہنچانا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس امانت کو پہنچانے کے لیے اگر انسان کو اپنی جان کو داؤ پر بھی لگانا ہو تو انسان کو ادا کرنا چاہیے، انسان کو اپنی آخری سانس میں بھی اس بات کو پہنچانا پڑے تو پہنچانا چاہیے۔ اصحاب اخدود کا قصہ آپ نے سنا ہے،
اس غلام کا قصہ جو ایک جادوگر کے پاس جاتا تھا. بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. بہت بار آپ نے قصہ سنا ہے. جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بچہ دیجئے جو دماغ سے چالاک ہو تاکہ میرا سارا علم میں اس کو سکھا سکوں. اب وہ بچہ سیکھتا تھا, بیچ میں ایک راہب پڑتا یعنی عالم دین تھا, اس سے بھی سیکھتا. اچانک ایک جانور بیچ راستے میں آ گیا تو اس نے ان دونوں کے علم کو آزمایا. لہذا جو عالم تھا, راہب تھا, اس کا دین غالب ہو گیا, وہ جانور مر گیا. اب دیکھیے یہ قصہ آپ نے بارہا سنا ہے. جب بادشاہ نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا, کیونکہ وہ ایک اللہ پر ایمان لا چکا تھا, اس بچے کو قتل کرنا چاہا تو کئی ساری تدبیریں اپنائی مگر ساری تدبیریں فیل ہو گئی. یہاں تک کہ اس بچے نے خود راستہ بتایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے قتل کرو, سارے لوگوں کو اکٹھا کرو, سارے لوگوں کو اکٹھا کرو. اصل میں قتل مقصود نہیں تھا, اصل میں لوگوں کے پاس اس دعوت کو ایک وقت پہنچانا مقصود تھا. اس بچے نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا مگر سارے لوگوں تک دعوت پہنچانا چاہا. بادشاہ سے کہا کہ تیر لینا اور کہنا بسم اللہ یہ رب هذا الغلام, کہ یہ جو بچہ ہے اس کے رب کے نام سے میں اس تیر کو چلاتا ہوں. جیسے ہی تیر چلایا بچہ مر گیا. سب جان گئے کہ جن بتوں کی عبادت ہم کرتے تھے, جس کا حکم یہ بادشاہ دیتا تھا, یہ بادشاہ اور اس کے خدا مل کر اس بچے کو نہیں مار پائے مگر اس بچے کے رب نے چاہا کہ یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. تو اس بچے نے اپنی آخری سانس میں بھی دعوت کے کام کو انجام دیا. محترم حاضرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کے کام کو کیسا انجام دیا. بڑا افسوس ہوتا ہے جب آج کے لوگوں کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں. اللہ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے. لوگ بہانے کرتے ہیں, لوگ بہانے کرتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. لوگ بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا. یاد رکھیے کہ دعوت اللہ کے مسئلے میں کوئی بہانے کام نہیں آتی. کیا اللہ کے نبی کو نہیں ستایا گیا؟ کیا آپ کے اوپر آزمائشیں نہیں لائی گئی؟ کیا اللہ کے نبی نے ہی بہانہ کیا؟ سوق ذل مجاز میں آپ نکل جاتے, لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, آپ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو یہ عرب عجم سب کے مالک بن جاؤ گے. ایک آدمی پیچھے سے پتھر مارتا تھا. آپ بازار میں جا رہے ہیں, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, ایک آدمی پتھر مارتا اور کہتا ہے لوگوں یہ جھوٹا ہے, اس کی بات نہ ماننا, لوگوں یہ جھوٹا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے ہیں, اپنے کام کو کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے نکلتے ہیں وہ آدمی خاموش ہو جاتا ہے. یہ آدمی کوئی اور نہیں, آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا, آپ کا چچا ابو لہب تھا. آپ دیکھیں کہ آپ کو ستایا گیا, کیا آپ نے بہانہ کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ لوگ مجھے ستا رہے اس لیے میں دعوت کا کام نہیں کروں گا؟ دعوت کا کام کرنا ہے, چاہے لوگ آپ کی بات کو مانیں یا ٹھکرائیں, اس کام کو انجام دینا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع ملتا, جیسا محل ہوتا, آپ دعوت دیا کرتے, غیر مسلمانوں کو دعوت دیتے, منافقوں کو دعوت دیتے, مسلمانوں کو دین کی طرف دعوت دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ گدھے پر سوار ہیں, کہیں دعوت و تبلیغ کے کام سے لوٹ رہے تھے. جیسے ہی مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, وہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے چند منافق ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. اللہ کے نبی نے اسے دیکھا تو اسے بھی دعوت دینا چاہا. جیسے ہی اس کے قریب گزرے تو ان سب نے کیا کیا, اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا, اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد آذیتنا بنتن حمارک, کہا کہ آپ کے گدھے سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اس بدبو نے ہمیں پریشان کر دیا, آپ یہاں سے جلدی جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو آگے کیا, کھڑے ہو گئے اور اسے نصیحت کرنے لگے, اسے کھڑے ہو کر نصیحت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ایسا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے مسئلے میں ایسے تھے کہ آپ سامنے والے کے اعتراض کرنے کی وجہ سے کبھی دعوت کے کام سے پیچھے نہیں رہا کرتے. محترم حاضرین, بے شمار مثالیں ایسے دی جا سکتی. ایک بچے کے بارے میں پتا چلا, یہودی بچہ تھا, مرض ایسی مرد میں تھا جس میں جان نکلنے والی تھی, آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچے. حقیقت میں آپ اس کی عیادت کم دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے تھے. آپ پہنچتے ہیں, اسے فوراً کلمے کی تاکید کرتے ہیں, جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اسے دعوت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا باپ کہتا اتی ابو القاسم, اتی ابو القاسم, ابو القاسم جو تمہیں کر رہے اس کی بات کو مان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچوں کو چھوڑا, نہ عورتوں کو چھوڑا, نہ منافقوں کو چھوڑا, نہ کافروں کو چھوڑا, نہ بازاروں کو چھوڑا, نہ تنہا دعوت کو چھوڑا. جہاں موقع ملتا آپ اس کام کو انجام دیا کرتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ ایسی ذمہ داری ہے, اگر ادا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قدرت رکھتی ہے کہ اللہ میرا بھی مواخذہ کرے گا, اللہ میرا بھی محاسبہ کرے گا. محترم حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ نے ایسی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو دعوت دینا کتنا ضروری ہے۔ وہ قصہ بھی آپ نے بارہا سنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز مجوسی آتا ہے، آپ کے پیٹ کو کاٹ دیتا ہے، لہذا نماز کی حالت میں نیچے گر جاتے ہیں، گھر میں اٹھا کر لا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پیٹ پوری طرح سے پھٹ چکا ہے، اوپر سے کچھ بھی غذا ڈالتے ہیں پیٹ سے فوراً نکل جاتی ہے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچنے والے نہیں، سب کو یقین تھا، خود حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ فوراً خط لکھ کر اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کرنا کہ جب تک میں زندہ تھا اپنے دو ساتھی اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا، اب دنیا سے جانے والا ہوں، چاہتا ہوں کہ ان کے بغل میں دفن ہوں۔ وہ گھر حضرت عائشہ کا تھا، اجازت مانگی، ان کو پتا تھا کہ اب میں بچنے والا نہیں۔ اسی درمیان لوگ عیادت کرنے آ رہے تھے، ایک نوجوان آیا، نوجوان آ کر نصیحت کرنے لگا، آ کر آپ کو تسلی دینے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا پیجامہ کپڑے سے نیچے، اس کا پیجامہ کا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا۔ جیسے ہی لوٹ کر جانے لگا، اس نوجوان سے کہا کہ اے بچے، اے اللہ کے بندے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اٹھا لے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اٹھا لے، یہ تیرے دل کے لیے بھی اچھا ہے اور تیرے رب کی رضامندی کے لیے بھی اچھا ہے۔ حالت ایسی ہے کہ پیٹ پھٹا ہے، موت کا یقین ہو چکا ہے، اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام اتنا ضروری ہے کہ ایسے حالت میں بھی کسی ایک کو غلطی کرتے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روکا۔ محترم حاضرین، صحابہ کی زندگیاں اس طرح کی مثالوں سے بھری۔ صحابہ نے دین کو مدد پہنچانے کی خاطر ہر اس کام کو انجام دیا، اور خاص کر آخری وقت میں جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، ایسی حالت میں بھی دین کو دعوت کو پہنچایا۔ کیا ہم نے غزوۃ الاحزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر نہیں دیکھا کہ خندق کا جب واقعہ پیش آیا تو وہ یہودی جنہوں نے اللہ کے نبی سے ایگریمنٹ کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آ کر مدینہ پر حملہ کرے گا ہم سب مل کر لڑیں گے، لیکن جیسے ہی خندق کا واقعہ پیش آیا، غزوۃ الاحزاب کے موقع پر مشرکین مکہ اور کئی ساری قبیلے اور دوسرے خیبر کے یہودی سب مل کر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، تو یہاں کے مدینہ کے یہودی بھی پھر جاتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، لہذا مشرکین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست دے دی، تیز ہوائیں چلی، خندق کو کھود دیا گیا تھا، یہ ہار کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی ہار کر واپس چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے اور آپ اپنے لباس کو اتار رہے تھے، جو جنگی لباس آپ نے پہنا تھا آپ اسے اتار رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے فرشتوں نے ابھی لڑائی کے لباس کو اتارا نہیں ہے اور آپ اپنے لباس کو اتار رہے ہیں۔ تو کہا کہ ابھی کیا باقی ہے؟ کہا کہ ان بنو نذیر کا مسئلہ باقی ہے، ان لوگوں کا مسئلہ باقی ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا، چلیے ان کا فیصلہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی اس ساری فوج کو لے کر سیرے یہودیوں کے قبیلے کے پاس پہنچے، جا کر ان کا محاصرہ کیا، تقریباً 1 مہینے کے قریب تک محاصرہ کیا گیا۔ آخرکار یہودی تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم فیصلہ مانیں گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سعد بن معاذ ان یہودیوں کے تجارتی پارٹنر تھے، زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر حضرت سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں گے تو ہمارے مسئلے میں نرمی دکھائیں گے، تو لہذا کہا کہ سعد بن معاذ اگر فیصلہ کرے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اے خنزیر اور اسی طرح بندر کے بھائیوں نیچے اترو، وہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا کر بھیجا۔ حضرت سعد کو بالکل گردن کے پاس یہاں پر تیر لگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کی عیادت کے لیے مسجد کے بازو میں ایک خیمہ لگایا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ ظہر کا وقت ہوتا، عصر کا وقت ہوتا، مغرب کا وقت ہوتا، اس خیمے میں اللہ کے نبی جاتے، حضرت ابوبکر جاتے، حضرت عمر جاتے، اور ان کے رونے کی آواز کو میں سنا کرتی تھی، یہ عیادت کرنے جایا کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ بالکل ٹوٹ چکے تھے، خون زیادہ بہہ چکا تھا۔ جیسے ہی حضرت سعد کو لایا گیا، 2 لوگ ان کو اٹھا کر لائے، اپنے پیروں پر چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت سعد وہاں آئے تو اللہ کے نبی نے انصار کے لوگوں سے کہا قوموا لسیدکم، یہ تمہارے بڑے سردار آئے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سعد یہ یہودی ہیں، یہ تمہارے فیصلے پر راضی۔ کیا کہا کہ یہودی ہیں تمہارے فیصلے پر راضی، تم ان کا فیصلہ کرو۔ جیسے ہی بات سنی سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی جو چل بھی نہیں پا رہا تھا، ابھی اسلام کو مدد پہنچانے کی بات آئی، بیماری کی حالت میں، وہ بیماری جس میں اللہ کے پاس پہنچ بھی گئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، شاید اسی وجہ سے اب تک اللہ نے مجھے زندہ رکھا،
کیا شاید اسی فیصلے کی وجہ سے اللہ نے مجھے زندہ رکھا؟ کہا اللہ کے نبی ان میں سے جتنے لڑنے کے لائق ہیں سب کو قتل کر دیجئے، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو سب کو غلام بنا لیجئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا۔ جیسے یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے سنا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کہنے لگے لقد حکمت فیہم بحکم اللہ فوق السبع سماوات، کہ سعد تم نے ان کا وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ اللہ نے ساتوں آسمان سے ان کے بارے میں کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا کیسا یہ دعوت کا جذبہ تھا، کیسے یہ دین کو مدد پہنچانے کا جذبہ تھا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے سلف صالحین کی نمونے ہمیں بتاتے ہیں کہ دعوت اللہ کا کام کتنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، دعوت کا مطلب یہ ہے، دین پر عمل کرنے کا مطلب ہی دعوت ہے۔ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسئلے میں عمل مکمل ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ دعوت کے کام کو انجام نہ دے۔ گویا عمل اسی وقت مکمل ہوگا جب دعوت کے کام کو انجام دیا جائے گا۔ جائیے صحابہ کی مثالیں دیکھیے، صحابہ اکرام جب مسلمان ہوتے تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل یہی سمجھتے کہ اس دین کو پہنچانا۔ گویا صحابہ کے نزدیک ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل اس دعوت کو پہنچانا تھا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے فارغ ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اونٹ لے کر داخل ہوا۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، اونٹ لے کر آیا اور آ کر اونٹ کو کیا ہے مسجد کے صحن میں بٹھا دیا۔ اندر آیا اور آ کر کہتا ہے ایکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو سفید کپڑے میں بیٹھے ہیں اور جو خوبصورت ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ آدمی سیدھے آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کچھ باتیں پوچھنے والا ہوں، آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ تو کہتا ہے اسألک بربک ورب من قبلک، کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے رب کی اور اس سے پہلے جتنے لوگ آئے سب کے رب کی قسم کھا کر آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا اسی اللہ نے آپ کو نبی بنایا؟ کہا کہ ہاں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے رب کا اور آپ سے پہلے لوگ جتنے آئے ان کے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا اس اللہ نے آپ کو 5 وقتہ نماز کا، 1 مہینے کے روزے کا حکم دیا؟ کہا کہ ہاں حکم دیا۔ پھر کہتا ہے اس رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ مالداروں سے صدقہ زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دیا جائے گا؟ کہا کہ ہاں اس بات کا اللہ نے حکم دیا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس رب کا گواہی دے کے کہتا ہوں کہ میں آپ پر اسلام لے آتا، میں آپ پر مسلمان ہو جاتا، میں آپ کے دین کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اپنے دین کی طرف جاؤں گا، میں اپنے قوم والوں کی طرف جاؤں گا اور جا کر ان کو اس دین کو پہنچاؤں گا۔ اور کہتا ہے کہ میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے۔ تو وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ میرا نام ضمام بن ثعلبہ۔ حدیث پر غور کیجئے کہ وہ آئے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری انہوں نے یہ اپنائی کہ میں جا کر اپنے قوم والوں کو بتاؤں گا یہ دین ہے۔ اس دین کو سیکھنے کے بعد پہلی انسان کی ذمہ داری اس دعوت کو پہنچانا ہوتا ہے۔ جائیے صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھیے۔ ابھی شیخ نے ذکر کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا، اسلام کے پہلے داعی، وہ داعی جنہیں اللہ کے نبی نے مدینہ بھیجا تھا۔ ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے؟ ایک بڑی تعداد صحابہ اکرام اور انصاری صحابہ کی ایک بڑی تعداد حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے تو مدینہ کے ایک باغ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس وقت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی، ایک بے دین آدمی مکہ سے آ کر ہمارے لوگوں کو بے دین بنا رہا، لہذا حضرت سعد بن معاذ ان کی طرف بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ اس آدمی کے مسئلے کو حل کر دینا۔ لہذا حضرت اسعد بن زرارہ آئے اور حضرت مصعب بن عمیر کو برا بلا کہنے لگے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ میری بات ایک بار سن لو، میری بات ایک بار سن لو، اچھی لگی تو مان لینا ورنہ انکار کر دینا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھداری کی بات ہے۔ حضرت اسعد بن زرارہ بیٹھے، حضرت مصعب بن عمیر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسعد بن زرارہ مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت سعد بن معاذ نے ان کو حضرت مصعب بن عمیر کے مسئلے کو دبانے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے چاہا کہ کسی طرح حضرت سعد بن معاذ کو بھی یہاں لایا جائے، لہذا پیغام بھیجا کہ وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا ہے، حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے اور لوگ حضرت اسعد بن زرارہ کو مار رہے ہیں۔
جیسے یہ بات حضرت سعد بن معاذ کو پتہ چلی، بڑا غصہ ہوئے، کہنے لگے کہ جس آدمی کو میں نے بھیجا اسی کو مارا جا رہا ہے۔ تلوار نکال لی، جسم پر کیا ہے زر وغیرہ پہن لیا اور جگہ پر پہنچے۔ جیسی جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، سب لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے، باقی سب نیچے بیٹھ رہے ہیں، سب اطمینان سے سن رہے ہیں۔ گئے کہ کیا مسئلہ ہے، تو حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اصل میں یہ سارا بہانہ تھا مجھے یہاں بلانے کا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر بھی حضرت مصعب بن عمر نے دعوت کا کام دیا، ان کو دین پیش کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں سب سے پہلے کام کو انجام کیا دیتے ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہوتے ہیں، سب سے پہلے کیا انجام دیتے ہیں؟ اپنی قوم والوں کے پاس جاتے ہیں۔ بنی اشہل کے ذمہ دار تھے، بنی اشہل کے ذمہ دار تھے، گئے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جتنے قوم کے مرد تھے، عورتیں تھی، بچے تھی، سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کہتے ہیں کیف تعلمون امری فیکم، کہتے ہیں یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، میرے بارے میں تم کیا خیال کرتے ہو؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں فإن كلام رجالكم ونسائكم علی حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله۔ تو دیکھا کہ قوم کے بڑے ہیں، قوم کے لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی دعوت نہیں، سیدھا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جتنے مرد یہاں پر ہیں، جتنی عورتیں یہاں پر ہیں، سب سے میرا بات کرنا حرام ہے اگر تم اللہ اس کے رسول پر مسلمان نہ ہو جاؤ۔ ایک وقت میں دعوت دی۔ تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ شام نہیں ہوئی مگر سارا کا سارا بنی اشہل قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، سب مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا ایک تصور تھا، یہ دین کے مسئلے میں ان کی ذمہ داری تھی، جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں فوراً دعوت کے کام کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے دعوت کا یہی مفہوم سمجھا تھا، وہ مفہوم نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، دیندار ہو گئے، اپنا کھا رہے ہیں، اپنا جی رہے ہیں، گھر کے بازو میں غیر مسلم پڑوسی ہیں، مسلمان حرام روزی کر رہے ہیں، مسلمان قبروں کی نام پر کیا ہے شرک کو لوگوں کو پھیلا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنا جی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ تصور کبھی صحابہ کے اندر نہیں تھا۔ صحابہ نے سمجھا کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں تک اس بات کو دعوت کو پہنچایا جائے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسلام نام ہی تکلیف کا ہے، اسلام نام ہے عمل کا، بغیر عمل کے کوئی آدمی کامیاب ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیا، اور عمل صالح کے اندر سب سے پہلی چیز دعوت اللہ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القول کہا ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اس دعوت دین کے مسئلے کو سمجھیں۔ آج جب غیر مسلموں میں دعوت کی بات آتی ہے یا خود مسلمان جو شرک میں مبتلا ہے اور بدعاتوں میں مبتلا ہے ان کو دعوت دینے کی بات آتی ہے، آج لوگوں کا بڑا عجیب سا نظریہ ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ گھر کے اندر عورتیں بے پردہ ہیں، گھر کے پڑوس میں مشرک ہے، گھر کے پڑوس میں نان مسلم ہے، کبھی دعوت نہیں دیتی۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آپ کے گھر کے بازو میں ایک غیر مسلم ہے، کئی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر لوگ ٹی وی کے ذریعے اس کے ذہن کو خراب کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور اس کے پڑوس میں ایک مسلمان رہ کر اسے دعوت نہیں دیتا، نہ اسلام کی حقیقت پہنچاتا ہے، نہ اسے بتاتا ہے کہ نہ اسلام دہشت گرد ہے، نہ ہم مسلمان دہشت گرد ہیں، بلکہ ہم تو اصل میں امن کے دل دادا ہیں۔ کتنے لوگوں نے ایسے کام کو انجام دیا؟ یقین جانیے ہمارے پاس ہزاروں قسم کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ مغرب کے اندر ایک آدمی مسلمان ہو گیا، یورپ کے اندر ایک مسلمان ہو گیا، اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں تو مسلمان ہو گیا لیکن خود مسلمان اللہ کے دین کی دعوت کو کیوں نہیں دیتے؟ لہذا ایک بڑی مجلس میں، مسلمانوں کی بڑی مجلس میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ کب مسلمان ہوئے، آپ کب مسلمان ہوئے؟ سب سے سوال کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سب سے سوال کیا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے پوچھیں کہ وہ کب مسلمان ہوا، تو لوگوں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کب مسلمان ہوئے، ہمارے بارے میں پوچھ رہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ کہنے لگا کہ ایک گاؤں کے اندر آگ لگ گئی، ایک گاؤں کے اندر آگ لگ گئی، آگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس آگ نے گاؤں کے سارے گھروں کو کیا ہے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اب حکم دیا گیا حکومت کی جانب سے کہ جو آگ بجھانے والا عملہ ہے ان کو بھیجا جائے، لہذا آگ بجھانے والی ایک بڑی گاڑی آتی ہے۔ اب وہ قریے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہاں ایک باغ دیکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اس باغ سے کچھ پھل توڑ لیں، لہذا جاتے ہیں، پھل وغیرہ توڑتے ہیں۔ تو اسی درمیان ایک آدمی جس کے جسم پر ابھی آگ لگی ہوئی تھی، اپنے جسم سے آگ کو بجھا رہا تھا، وہ آدمی وہاں سے گزرا، تو سارے لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آگ تو اتنی زیادہ لگی، تم کیسے بچ گئے؟
وہ آگ والے پوچھتے ہیں کہ گاؤں میں تو آگ اتنی زیادہ لگی ہے، تم کیسے بچ گئے؟ وہ آدمی اپنے جسم سے آگ کو بجھاتے ہوئے کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کیسے بچ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ اور کتنے جل رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ میں بچ گیا، مسئلہ تو یہ ہے کتنے اور کتنے جل رہے ہیں۔ یہ دعوت دین ایسا ہے، یہ مت پوچھو کہ میں مسلمان ہوگا، یہ بتاؤ کہ اور کتنے غیر مسلم ہیں، ان کا کیا ہوگا جو جہنم کا ایندھن بننے والے۔ ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ کورونا وائرس کی بیماریاں، بتایا جاتا ہے کہ ماہر نفسیات نے بتایا کہ ایک دن میں 1,50,000 سے زیادہ لوگ مر گئے تھے، صرف ایک دن میں کورونا وائرس کی وجہ سے، اور اس میں مرنے والے اکثر غیر مسلم تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دین عطا کیا، دین کی دعوت کا حکم دیا، اور یہ 1,50,000 جو صرف ایک دن میں مر گئے تھے، جن تک دعوت کی دین بھی نہیں پہنچی، جن تک دعوت نہیں پہنچی، کیا اللہ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی 70 سال کا ہو کر مر گیا، تم نے کبھی جا کر اس کو دعوت نہیں دی؟ کیا اللہ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا وہ مسلمان جو سر پر ٹوپی تو لگاتے تھے، عید میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن جا کر قبروں کی زیارت کر کے عید میلاد النبی کے نام پر شرک کرتے تھے، عید میلاد کے نبی کے نام پر بدعتیں انجام دیتے تھے، کیا تم نے ان تک دعوت نہیں پہنچایا؟ کیا یہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور جو آدمی اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، یاد رکھیے ایسے لوگ اللہ کے سامنے کٹ گھرے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا سوائے اپنے نیکی اور برائی کے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر، جیسے ابھی شیخ نے ذکر کیا، مصعب بن عمیر مدینہ گئے، سارے مدینہ کو مسلمان بنانا۔ حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی، ایک اکیلے آدمی آئے لیکن جا کر سارے قبیلے دوس کو مسلمان بنا دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نجاشی بادشاہ کے مجلس میں گئے تھے، قرآن سنایا، اس بادشاہ کو مسلمان بنا دیا۔ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، یہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے اس وقت بڑی مشکل سے 4 یا 5 مسلمان تھے، حقیقت میں صرف 4 یا 5 مسلمان تھے۔ حضرت ابو ذر اس میں 5ویں 6ٹھے مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دعوت کو مان لیا اور قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین سکھائی، سیکھ لیا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں اپنی قوم والوں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مسلمان ہوا، حضرت ابو ذر نے یہ سمجھا کہ دین کا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں مسلمان ہو گیا تو دوسروں کو اسلام کی دعوت دوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی اپنی قوم والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دی۔ اب حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ کب گئے؟ جب اسلام ابھی پھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 10 سال رہے، اس کے بعد 10 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 میں احد ہوا، اس کے بعد خندق ہوا۔ اتنے سارے سال حضرت ابو ذر غفاری اپنے قوم والوں میں تھے، بڑے مشکل سے بیچ میں آتے جاتے تھے مگر اپنی قوم والوں ہی کے درمیان تھے۔ جب غزوہ خندق سے اللہ کے نبی فارغ ہو گئے، غزوۃ الاحزاب سے فارغ ہو گئے، آپ نے خیبر کا ارادہ کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک بڑی فوج کو لے کر آتے ہیں۔ تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر اتنے لوگ نہیں تھے جتنے لوگوں کی فوج لے کر حضرت ابو ذر آئے تھے۔ حضرت ابو ذر قبیلے غفار اور بنی اسلم کے لوگوں کو لے کر آئے، اور ان سب کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ نے مل کر مسلمان بنایا تھا۔ تو یہ صحابہ نے یہی سمجھا تھا، صحابہ نے یہی سمجھا تھا۔ یقین جانیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پھیلانا چاہے گا، انسان تو انسان، اللہ جانوروں سے بھی اس دین کا کام لے گا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ہدہد پرندہ، ہدہد پرندہ ایک معمولی سا پرندہ ہے، کیا یہ پرندہ اتنی برکت کا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ملک سبا اور سب کے سب شرک سے بچ گئے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں گئے تھے ان کے پاس، حضرت سلیمان کی فوجی ان کو دعوت دین نہیں گئے تھے۔ ایک پرندہ، معمولی سا پرندہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی ہدایت دی تھی، وہ پرندہ جاتا ہے اور اس کی برکت سے ایک ملک سبا مسلمان ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دعوت کا کام لینا چاہے گا، انسان تو انسان، جانور بھی دعوت کی دین کو پہنچانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی کی برکت ہے کہ اسلام نے اس ہدہد پرندے کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ محترم حاضرین، آج کے حالات، جس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے، اسلام کے مسئلے میں غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، کبھی اسلام کو دہشت گرد کیا جاتا ہے، اب کیا ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے 3 طلاق کے مسئلے کو اٹھا کر لا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ مسلمان جو مسلمان ہے بھی نہیں، یا یوں کہیے وہ نان مسلم جن کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، نہ ان کے یہاں طلاق کے مسئلے، وہ ہم مسلمانوں کے مسئلے میں پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جتنی گمراہیاں ہیں، چاہے گمراہیاں روافض و شیعہ کی کہیں جو صحابہ پر کیا ہے لعن طعن کرتے ہیں، اس کے علاوہ صوفیت کا مزاج
کہیں وہ صوفیت کا مزاج جس نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ صحابہ سے بڑھ کر اولیاء کو عزت دی جاتی ہے، صحابہ سے زیادہ اولیاء کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ کہ صحابہ کے پاس ہماری ایسی مثالیں نہیں ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں ہمارے لیے ہدایت کافی نہیں ہے کہ ایسے اولیاء کے بارے میں ہم اپنی مجلسوں میں کہیں جن کے سر اور پیر کا کچھ نہیں پتا؟ محترم حاضرین، یہ آج کے ہمارے حالات ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اگر دعوت دین کے کام کو انجام نہ دیں، اور آج کا دور جیسے کہ ابھی شیخ نے بتایا فتنے کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ یہ فتنے کا دور ہے، اور فتنے کے دور میں صرف وہی آدمی بچے گا جس کا مضبوط تعلق اللہ سے ہوگا اور جو دعوت اللہ کے کام کو انجام دے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں مگر میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اللہ کی اہمیت، اس کے ضرورت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ یہ جانیں کہ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، ایک ہوتی ہے دعوت، ایک ہوتی ہے تبلیغ۔ دعوت ہوتی ہے جب آپ مجموعے میں دیتے ہیں، لیکن تبلیغ جسے انفرادی دعوت کہا جاتا ہے یہ ہر مسلمان کا ذمہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے اور آپ کے بازو کے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ تبلیغ کا کام کریں۔ جتنی بساط ہے، جتنا علم ہے، تبلیغ کریں۔ اللہ نے اور علم دیا ہے، دعوت کے کام کو انجام دیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کی ذات ذمہ دار لوگوں سے ان کی گردن کو پکڑنے کے مسئلے میں اللہ بڑی قدرت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت کے جذبے کو ہم سب کو سمجھنے، دعوت کی اہمیت کو سمجھ کر اور وقت کی ضرورت کے اعتبار سے اسے انجام دینے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔